بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ الانعام نمبر 6 آیت نمبر 95۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 95۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ بے شک اللہ ہی کے قانون کے مطابق دانے اور کٹلیوں میں سے زندگی کونپل پھوٹتی ہے۔ اسی کا قانون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور اسی کا قانون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ جس کے قانون کی کار فرمائیاں اس قدر ہیں تو تم اس کے قوانین سے منہ موڑ کر کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے بیج سے خوابیدہ زندگی نمودار ہو جاتی ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنا خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ سمجھنے کے لیے نظام کائنات پر غور کرو۔ بیج بظاہر مردہ ہوتا ہے، یعنی اس میں زندگی خوابیدہ شکل میں موجود ہوتی ہے۔ بیج کو مناسب ماحول مہیا کیا جائے تو وہ خوابیدہ زندگی یعنی بیج کی صلاحیت بیدار ہو کر حیات نو بن کر کونپل کی شکل میں نمودار ہو جاتی ہے اور بیج کا باقی ماندہ حصہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ ہے زندہ پودے کو مردہ بیج سے نکالنا، یعنی زندہ کو مردہ سے نکالنا۔ پودا زندہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہو کر پھر پھل و بیج پیدا کرتا ہے جو بظاہر مردہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے مردہ کو زندہ سے نکالنا۔ بیج کے اندر خوابیدہ سوئی ہوئی شکل میں زندگی موجود ہوتی ہے۔ یہ مفہوم ہم نے اس لیے لیا ہے کہ قرآن نے نیند کی حالت کو موت کہا ہے۔ یوں زندگی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ انداز خدا نے یہ اپنایا ہے کہ گویا خدا کا قانون موت سے زندگی اور زندگی سے موت پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہی قانون افراد کی صورت میں کار فرما ہے اور اسی کے مطابق قوموں کی موت و حیات کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ زندہ کو مردہ سے نکالنا اور مردہ کو زندہ سے نکالنا خدا کا قانون موت و حیات ہے۔ اخروی زندگی میں جب بیج کی طرح ذات کو مناسب ماحول ملے گا تو ذات پر مرتب اچھے یا برے اعمال کے نقوش جو ذات کے اعمال کے بیج ہوتے ہیں وہ نشو و نما پا کر ذات کو وہ اچھا یا برا ماحول مہیا کریں گے جو خدا نے ذات کے بیجوں کے لیے مقدر کیا ہوا ہے۔ زندگی تو ایک تسلسل ہے جس کے تحت مردہ سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ کا عمل ہر آن جاری ہے۔ بہرحال دنیاوی شعور کی سطح پر ہم ذات کے اخروی پیکر سے متعلق کچھ نہیں جان سکتے۔ ذات کی زندگی کے لیے دلیل نہیں دی جا سکتی، البتہ اسے بیج کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ذات کی زندگی ایسی چیز ہے جسے محسوس طور پر نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ دکھایا جا سکتا ہے۔ جتنی چیزیں محسوس طور پر سامنے نہیں آتی ان کے لیے بہرحال دلائل دیے جاتے ہیں، اور قرآن کے دلائل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محسوس چیزوں سے دلائل دیتا ہے۔ وہ محسوس چیزوں کی طرف توجہ دلا کے وہاں سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس سطح پر بھی انسان کا علم ہو، محسوس دلائل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسی مثال سے ایک ہل چلانے والا کسان بھی بات کو سمجھ لیتا ہے، اور علم کی بلندیوں پر انسان بھی اپنے تفکر سے بات کو سمجھ جاتا ہے۔ یہ جو بیج ہے اس میں زندگی خوابیدہ شکل میں موجود ہوتی ہے، لیکن زندگی ہمیں محسوس نگاہوں سے نظر نہیں آتی۔ بیج کو جب قانون ذات کے مطابق مناسب ماحول دیا جائے تو زندگی لہلہاتی ہوئی نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی مثال ہے جسے ایک کسان بھی سمجھ جائے گا۔ اگر لہلہاتی کونپل کے نیچے قریب کر دیکھا جائے تو بیج ریزہ ریزہ اور منتشر ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح موت کے بعد انسانی جسم منتشر ہو جاتا ہے، انسان کے اندر خوابیدہ شکل میں اس کی ذات ہوتی ہے جو انسان کے طبعی جسم کی موت سے نہیں مرتی۔ اچھے یا برے اعمال کے نقوش ذات کے اوپر مرتب ہوتے ہیں جنہیں لے کر وہ آگے جاتی ہے۔ موت سے جسم تو بیج کی طرح منتشر ہو جاتا ہے،
لیکن ذات کے اعمال کے اچھے یا برے نتائج بیج کی طرح خابیدہ صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ اخروی زندگی میں بیج کی طرح ذات کو جب مناسب ماحول ملے گا تو اس کی اچھی یا بری خابیدہ صلاحیتیں نمودار ہو جائیں گی۔ یہ نمودار صلاحیتیں انسانی ذات کی زندگی ہوگی۔ مردہ کو تو آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے خدا نہیں دکھاتا، لیکن دلائل وہ پیش کرتا ہے جو ہر آن ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں صبح کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں، دیکھو جو رات کی تاریکی کی چادر کو پھاڑ کر اس میں سے نکلاتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں صبح مر نہیں گئی ہوتی، بس روشنی تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ تو گردش لیل و نہار ہے، جس کی وجہ سے کبھی تاریکی اور کبھی روشنی موجود ہوتی ہے، جسے تم اس انسان کے جسم کی موت کہتے ہو۔ حقیقت میں یہ وہ رات کی تاریکی ہے جس میں یہ روشنی تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 96۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ یہ خدا کا قانون گردش ہی ہے جو رات کا پردہ چاک کر کے صبح کو نمودار کر دیتا ہے تاکہ تم کام کاج کر سکو، اور اسی طرح شب کی تاریکی رات کا پردہ دن پر گرا دیتی ہے تاکہ تم رات کی تاریکی میں آرام و سکون حاصل کر سکو۔ اسی کے قانون کے مطابق چاند اور سورج اپنے اپنے وقت پر طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب اندازے اور پیمانے، قوانین اس خدا کے مقرر کردہ ہیں جو ہر شے کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے اور ایسی زبردست قوتوں کا مالک ہے کہ کوئی شے اس کے مقرر کردہ اندازے سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی۔ قرآن نے یہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی سورج اور چاند دونوں کو حساب کرنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ ہمارے ہاں تو قمری مہینے کو اسلامی سمجھتے ہیں اور شمسی یعنی سورج کے حساب کو غیر اسلامی کہہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن والشمس والقمر حسبانا سورہ 6 آیت 96 قمری کے ساتھ شمسی دونوں کو حساب کے پیمانے بتا رہا ہے۔ جو ذریعہ بھی آپ کے ہاں زیادہ موضوع ہو اسے اختیار کر لیجئے، وہ خدا کا ہی بنایا ہوا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ چاند کا مہینہ خدا کا بنایا ہوا ہے اور یہ سورج کا مہینہ مادہ پرست یورپ کا بنایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 97۔ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ اور خدا وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی و تری کے سفروں میں راستے کی رہنمائی حاصل کر سکو۔ تو ہم نے اپنی انسانی رہنمائی کو ان لوگوں کے لیے بہت واضح طور پر بیان کر دیا ہے جو علم و بصیرت سے کام لیتے ہیں اور جاننا چاہیں۔ اپنی رہنمائی کی محکمیت کو سمجھانے کے لیے خدا کی طرف سے ستاروں کی مثال۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے عرب ریگستانوں میں رات کو سفر کرتے تھے جہاں کوئی سڑک نہیں ہوتی تھی۔ اگر زمینی نشانات کچھ لگا دیے جائیں یا یاد رکھے جائیں تو ریگستان میں حالت یہ ہوتی ہے ہوا سے اڑتا ریت نشانات کو ڈھانپ دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک ٹیلا جو آج یہاں ہے اس کا ریت ہوا اڑا کر دوسری جگہ ٹیلا بنا دیتی ہے۔ یعنی ریگستان میں سفر کے نشانات بھی گم ہو جاتے ہیں۔ راستہ ہو اس قسم کا اور رات کو سفر کرنا ہو تو تاریکیوں میں یہ آسمان پر چمکتے ستارے منزل کا تعین کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ کیا کبھی خدا کے بنائے ہوئے ستاروں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے کہ تم راہ گم کر کے راستہ بھٹک گئے ہو؟ محسوس ستاروں کی گواہی سے بتایا کہ خدا کی رہنمائی دھوکہ نہیں دیا کرتی۔ یہ ہے صحرا نشینوں کو وحی کی یقینی رہنمائی سے آگاہ کرنے کا قرآنی انداز کہ دیکھو چاند، سورج اور ستاروں کی رہنمائی نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، تو یہ رسول جو رہنمائی تمہیں دے رہا ہے وہ بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ لیکن یہ نشانیاں لقوم یعلمون سورہ 6 آیت 98 ارباب علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 98۔
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ خدا وہی ہے جس نے تم کو نفس واحدہ اولین جسامہ حیات سے پیدا کیا، پھر ہر زندگی کے لیے ایک مستقر عارضی ٹھہرنے کی جگہ ٹھہرائی، اور پھر اگلے مرحلے میں سونپے جانے کے لیے ایک مستودع ٹھہرایا۔ ہم نے اپنے قوانین کو نکھار کر بیان کر دیا ہے ان کے لیے جو سمجھو سوچ سے کام لیتے ہیں۔ مستودع و مستقر کی ہم نے کچھ اضافے کے ساتھ سورہ الفرقان کی آیت 24 کے تحت بھی وضاحت کی ہے، وہاں بھی ملاحظہ فرما لیں تو مفید رہے گا۔ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف ارتقاء کے مراحل کو مستودع و مستقر کہا گیا ہے۔ مستقر کے معنی ہے کسی متحرک شے کا چلتے چلتے کسی نقطہ پر آ کر رک جانا۔ مستقر سے ہی قرار لفظ ہے، اور قرار کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ جس میں پہلے حرکت ہو اور پھر وہ رک جائے۔ جس میں حرکت نہ ہو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے۔ مستودع متحرک شے دراصل ایک منزل میں امانت ہوتی ہے۔ جب شے کو اگلی منزل کو سونپ دیا جائے تو اس سونپے جانے کو شے کا مستودع کہتے ہیں۔ متحرک شے مثلا زندگی طبعی زندگیوں پر مبنی سامان زیست کو اپنے اندر جذب کرتی اور طبعی موانعات کا مقابلہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی نتیجہ خیزی کے لیے ایک مقام پر ٹھہرتی ہے۔ اس ٹھہرنے کے مقام کو زندگی کا مستقر کہتے ہیں۔ اگر زندگی نے مزید آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر طبعی قوت مدافعت و محافظت مہیا نہیں کی ہے جو اگلے مرحلہ یعنی مستودع کے موانعات کو مغلوب کر سکے، تو وہ زندگی اپنے ہی مستقر کی نو بن کر رہ گئی۔ اگر زندگی نے اگلے مرحلے یعنی مستودع میں جانے اور آگے بڑھنے کے لیے طبعی قوت مدافعت و محافظت حاصل کر لی ہے تاکہ اگلے مرحلے کی موانعات کو مغلوب کر سکے، تو زندگی اگلے مرحلے یعنی مستودع کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اس سپرد کیے جانے یعنی پروموشن کو مستودع کہتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ زندگی جامد شے نہیں ہے، متحرک ہے، اور یہ کہ زندگی کا ارتقائی سفر عمودی نہیں بلکہ صعودی ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح ہوائی جہاز زمین سے مطلوبہ بلندی پر پہنچنے کے لیے پرواز کرتا ہے، یہ صعودی سفر ہوتا ہے۔ زندگی اپنے اولین جسامہ حیات قرآن کی زبان میں نفس واحدہ سے حرکت کرتی ہوئی آگے بڑھی ہے، لیکن اس نے مسلسل حرکت نہیں کی۔ یہ ایک منزل میں آ کر ایک وقت کے لیے نتیجہ خیزی کے لیے رکتی رہی ہے۔ یہ رکنے والا مقام طبعی زندگی کا مستقر کہلاتا ہے۔ ٹھہرنے سے قبل از خود جاری و ساری طبعی قوانین کے مطابق ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ زندگی کو طبعی قوانین کے مطابق طبعی زندگیوں پر مبنی سامان زیست توانائی کو اپنے اندر جذب کر کے اگلے مرحلہ جو پہلے والے سے بہتر اور بلند ہوتا ہے کے لیے وہ مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت بہم پہنچانا ہوتی ہے جو اگلے مرحلہ مستودع کے موانعات کو مغلوب کر سکے۔ اگلے مرحلے کے لیے مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت بہم پہنچانے کو قرآن کی زبان میں زندگی کا اپنے اعمال صالح کا پلڑا جھکانا کہتے ہیں۔ خدا کا قانون طبعی انتخاب لا آف نیچرل سلیکشن اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ شے نے مطلوبہ مقدار میں قوت مدافعت و محافظت یا اپنے اعمال صالح کا پلڑا چکا لیا ہے یا نہیں۔ یعنی زندگی کی شاخ نے وہ قوت بہم پہنچا لی ہے جو اگلی منزل کی مانعات کو ہٹانے کے کام آ سکے اور اگلی منزل کے طبعی سامان زیست کو جذب کر سکے، تو موجودہ منزل یا مستقر اس شے کو اگلی مگر بہتر اور بلند منزل کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ سپرد کیا جانا یا اگلی منزل میں پہنچ جانا مستودع کہلاتا ہے۔ یہ مستودع پھر سے ایک خاص وقت کے لیے اس زندگی کا مستقر بن جاتا ہے، اور اس مستقر میں زندگی اگلے مرحلے میں جانے کی تیاری کرتی ہے۔ یہ مستودع یعنی پروموشن پھر سے شے کا مستقر بن جاتا ہے۔ اپنے مستقر میں شے کو پھر سے طبعی سامان و زیست استعمال کر کے اگلے مستودع کے لیے مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ خدا کا قانون طبعی انتخاب فیصلہ کرتا ہے کہ شے کو اگلے مرحلے میں سونپا جائے
یا مطلوبہ قوت فہم نہ پہنچانے کی وجہ سے اس کو اسی منزل میں روک لیا جائے۔ جو زندگی کی شاخیں مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت حاصل نہ کر پائیں، وہ زندگی کی اسی منزل کی نو بن کر رہ گئیں۔ پرانی زبان میں یوں سمجھیے کہ وہ زندگی اپنے اعمال صالحہ کا پلڑا نہ جھکا سکنے کی وجہ سے اپنے مستقر کی نو بن کے رہ جاتی ہے۔ ایسی زندگیاں اپنے جہنم میں ہوتی ہیں، لیکن انہیں اپنے جہنم میں ہونے کا شعور نہیں ہوتا۔ زندگی کی وہ شاخیں جو اپنے مستقر میں ٹھہر گئی ہیں، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں سے پیچھے رہ گئی ہیں۔ مثلاً شیر، چیتا، بکری، بھیڑ اور درختوں کی تمام اقسام ایک مقام پر ٹھہر جانے کی وجہ سے اپنے جہنم میں ہیں، لیکن ان کو اپنے جہنم کا شعور نہیں ہے۔ اور جو زندگیاں موجودہ منزل کے لیے درکار قوت مدافعت و محافظت حاصل نہ کر سکیں، وہ ناپید ہو گئیں۔ جن زندگی کی شاخوں نے اپنے مستقر میں اگلے مرحلے مستودع کے لیے مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت حاصل کر لی ہوتی، تو وہ اپنے آپ کو اگلے مگر بہتر اور بلند مرحلے یعنی مستودع کی مستحق بنا لیتی ہے۔ مستقر میں زندگی اگلے مرحلہ کے لیے مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت حاصل کر کے اپنے موجودہ مستقر کی طبعی زندگی کے ارتقاء کی تکمیل کرتی ہے، تاکہ قدرت اسے اگلے مرحلہ مستودع کے سپرد کر دے۔ یہ مستودع پروموشن زندگی کے لیے پھر سے مستقر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح مستودع اور مستقر کے بے شمار گردشوں کے بعد طبعی زندگیوں میں سے زندگی کی ایک شاخ نے مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت حاصل کر لی، یا یوں کہیے کہ زندگی کی اس شاخ نے اپنے اعمال صالح کا پلڑا چکا کر اپنے آپ کو غیر طبعی ارتقاء کا مستحق ٹھہرا لیا، تو خدا نے اس شاخ کو غیر مرئی ذات عطا کی تاکہ اب اس کی ذات کی صلاحیتوں میں ارتقاء ہو۔ زندگی کی یہ شاخ انسانی شاخ کہلاتی ہے۔ مستودع اور مستقر کو مثال سے یوں سمجھو کہ جب والدین بچے کو پہلی جماعت میں داخل کرنے جاتے ہیں تو بچے کو پہلی جماعت کے سپرد کرنا بچے کا مستودع ہوتا ہے۔ یہ مستودع 1 سال کے لیے بچے کا مستقر ہو جاتا ہے۔ 1 سال میں بچہ اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرتا ہے جو دوسری جماعت کی مشکلات پر قابو پانے کے کام آئے۔ امتحان میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آیا بچہ دوسری جماعت میں جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر مطلوبہ قابلیت بچے میں ہو تو اس کو اگلے مستودع میں یعنی درجہ میں ترقی پروموشن دے دی جاتی ہے، لیکن جن بچوں میں مطلوبہ قابلیت نہ ہو ان کو پہلی جماعت ہی میں روک لیا جاتا ہے۔ خدا کے پروگرام کے مطابق زندگی کا طبعی ارتقاء اپنے تکمیل کو پہنچا۔ زندگی کی انسانی شاخ اگلے مرحلہ مستودع میں سونپے جانے کے لیے اپنی طبعی صلاحیتوں کا پلڑا چکا چکی تھی، لہٰذا اب طبعی کی بجائے غیر طبعی ارتقاء ہی ممکن تھا۔ زندگی کی انسانی شاخ اب غیر طبعی صفات خداوندی کی خوابیدہ شکل میں قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکی تھی۔ اس مرحلے یا مستودع یا پروموشن پر خدا نے نفخ روح کے ذریعے انسانی زندگی کے پیکر کو غیر طبعی ذات عطا کی اور ذات کو اختیار و ارادہ عطا کیا، اور ساتھ ہی انسان کو عقل و بصیرت بھی عطا کی۔ انسانی ذات میں غیر طبعی خوابیدہ صلاحیتیں وہی ہیں جو صفات خداوندی کہلاتی ہیں۔ گویا خدا نے اپنی صفات کا شمع بھر چند ایک کو چھوڑ کر خوابیدہ شکل میں انسانی ذات کو عطا کر دی۔ ذات کا دیا جانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اب زندگیوں کے طبعی قسم نے نہیں بلکہ غیر طبعی انسانی ذات میں مزید ارتقاء کرنا ہے، اور یہ کہ اب انسانی ذات کا ارتقاء طبعی قوانین کے مطابق از خود نہیں بلکہ انسان کے برضا و رغبت خدا کے عطا کردہ اخلاقی قوانین یعنی وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہونا ہے۔ طبعی ارتقاء تو جبراً ارتقاء تھا، لیکن انسانی ذات کا ارتقاء اب اختیاری ہے۔ ذات کی تعمیر اور تخلیق کرنے والے دونوں راستے خدا نے بذریعہ وحی انبیاء بتا دیے، اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ اگر اپنی ذات کا ارتقاء چاہتے ہو تو تعمیری راستہ اختیار کرو، اور اگر اپنی ذات کی تخریب چاہتے ہو تو تخریبی راستہ اختیار کر لو۔ یہ تمہارا اختیار ہے۔ انبیاء کا سلسلہ رشد و ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ ذات عطا کیے جانے کے بعد اب بھی خدا کی سنت یعنی اس کا قانون ارتقاء وہی ہے، کیونکہ خدا اپنی طے شدہ سنت کو کبھی تبدیل نہیں کیا کرتا۔ جس نے طبعی دنیا میں اپنی ذات میں مطلوبہ قوت مدافعت و
محافظت جو زندگی کے بعد زندگی کے اگلے مستودع میں موانعات کو ہٹانے کا کام دے، یعنی جس نے اعمال صالح کا پلڑا چکا لیا وہ اگلے غیر طبعی مستودع کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ جو یہ کچھ حاصل نہ کر سکیں گے وہ موت کے بعد کی منزل کی نو بن کے رہ جائیں گے، جس کو قرآن نے جہنم کی نو یعنی جہنمی کہا ہے۔ اگلے مرحلے کے سپرد کیے جانے کا فیصلہ پہلے قدرت کا طبعی انتخاب لا آف نیچرل سلیکشن کرنا تھا۔ موت کے بعد انسان کو ایک منزل سے اگلی منزل کے سپرد کرنے کا فیصلہ خدا کا اخلاقی قانون انتخاب کرے گا، جسے خدا کا قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ موجودہ طبعی مسکر ایک خاص وقت پر انسانی ذات کو مرنے کے بعد اگلے غیر طبعی مرحلہ یعنی مستودع کے حوالے کر دے گا۔ تلخیص کنندہ کا خیال اس طرف جاتا ہے کہ طبعی زندگی نے طبعی زندگیوں پر مبنی سامان زیست اپنے اندر جذب کر کے طبعی ارتقاء کیا ہے، یعنی زندگی نے ارتقاء کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والی زندگیوں کو استعمال کر کے ارتقاء کیا ہے۔ پیچھے رہ جانے والی زندگیاں آگے بڑھ جانے والی زندگی کے لیے ارتقاء کی خاطر طبعی سامان معاونت ثابت ہوئیں۔ یہ خدا کی سنت رہی ہے کہ اس نے پیچھے رہ جانے والی زندگیوں کو آگے بڑھنے والی زندگی کا ذریعہ بنایا تاکہ زندگی کے ارتقاء کا سفر جاری رہے۔ خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ موت کے بعد زندگی طبعی کی بجائے غیر طبعی ہوگی، اور خدا کی سنت کے مطابق غیر طبعی زندگی کو غیر طبعی سامان معاونت کی ضرورت ہوگی۔ لہذا جہنمی ذاتیں جو غیر طبعی ہوں گی وہ جنت کی غیر طبعی ذاتوں کے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے لیے سامان معاونت ثابت ہوں گی۔ یہ جہنمی ذاتوں کی معاونت کیسی ہوگی ہم دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہاں انسانی ذاتوں کا شعور تیز کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے جہنمی ذاتیں پیچھے رہ جانے کے غم کی وجہ سے دل گرفتگی کا شکار ہوں گی کہ ہائے میں فلاں فلاں سے پیچھے رہ گیا۔ یہ مستودع اور مستقر کی گردشیں چلتی رہیں گی، کیونکہ جنت انسانی ذات کی آخری منزل نہیں ہے۔ جب زندگی کسی قسم کی معاونت کے بغیر اپنا ارتقائی سفر جاری رکھنے کے قابل ہو جائے گی تو جہنمی ذاتوں کو بالکل اسی طرح تلف کر دیا جائے گا جس سے طبعی زندگی کی ضرورت نہ ہونے کی بنا پر بروز اخروی قیامت تلف کر دی جائیں گی۔ انسان کی طبعی زندگی میں ذات کے ارتقاء کے لیے صراط المستقیم پر چلنا ٹھہرا، یعنی موانعات سے بچتے ہوئے یا انہیں مغلوب کرتے چلنا ٹھہرا۔ لیکن جب زندگی بغیر کسی معاونت کے ارتقائی سفر طے کرے گی تو سفر صراط الحمید پر ہوگا، یعنی صراط الحمید پر کسی قسم کے موانعات نہیں آئیں گے۔ اس طبعی دنیا میں انسان کے لیے طبعی جسم اور طبعی زندگیوں پر مبنی سامان زیست انسانی ذات کی نشو و ارتقاء کے لیے معاون ہیں۔ ان کے بغیر انسانی ذات ارتقاء نہیں کر سکتی۔ انسانی ذات بغیر سامان معاون ارتقاء کرنے کے قابل کب ہوگی اور اس کی آخری منزل یا مرحلہ کیا ہوگا، اس کو صرف خدا جانتا ہے۔ خدا کا قانون اور اس کی سنت کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ اس بنیاد پر تخلیص کنندہ کا ذہن اس طرف گیا ہے۔ آیت نمبر 99۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔
خدا وہی تو ہے جس نے بادلوں سے پانی برسایا، جس سے ہر قسم کی روئیدگی نکلتی ہے، پھر اس روئیدگی سے ہری بھری شاخیں ابھرتی چلی جاتی ہیں اور ٹہنیوں میں گتھے ہوئے اناج کی بالیں لٹکنے لگ جاتی ہیں، اور اسی طرح کھجور کے گابھے سے لٹکتے ہوئے گچھے۔ یہی صورت انگور، زیتون اور انار اور دوسرے پھلوں کے باغات کی ہے۔ کوئی آپس میں ملتے جلتے، کوئی بالکل الگ۔ ہر پھل کے پھلنے سے پکنے تک کے مرحلے کو دیکھو کہ وہ کس طرح قانون ارتقاء کے تحت بتدریج اور غیر محسوس طور پر پختگی تک پہنچتے ہیں۔ بے شک خدا کے قانون ارتقاء میں ان لوگوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کے لیے نشانیاں ہیں جو نظام کائنات کی محکمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ دانے یا تن کے معنی جھکے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے معنی ہے دسترس میں، یعنی within reach۔ اس لفظ کے دوہرے معنی ہیں، یعنی جن کے خوشے لدے ہوئے بھی ہوں، جھکے ہوئے بھی ہوں اور بہارے کی دسترس میں بھی ہوں۔ اگر پھلوں کے گوشے جھکے ہوئے ہوں، درختوں پر خوب پھل ہو لیکن وہ قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام کی پہنچ میں نہ ہوں تو وہ دانے یا تن نہیں ہوتے، یعنی پھل وہی دانے یا تن کہلائے گا جو ہر ایک کی دسترس میں ہو اور خوشے لدے ہوئے اور جھکے ہوئے ہوں۔ نخل، ان نخل کھجور، آنابن انگور، الرمان انار۔ علامہ اقبال بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ پھل لگنے کے لیے پھول کا گرنا ضروری ہے۔ شگوفہ یا پھول تو گرتا اس لیے ہے کہ پھل لگ جائے، موت آتی اس لیے ہے کہ یہ انسان کی ذات جس میں ابھی پھل نہیں آیا پھل لگے اور اس کی تکمیل ہو۔ یاد رہے، ذات کی تکمیل اسی دنیا میں نہیں ہو جاتی، یہاں تو پھل لگتا ہے، پھل میں اعمال کے بیج ہوتے ہیں، لیکن موت کے بعد پھل پکتا ہے۔ اخروی زندگی میں پھل کے بیجوں کو نشو و نما پانے کے لیے مناسب ماحول مل جائے گا جس سے ہر ایک کی جنت یا جہنم نمودار ہو جائے گی۔ کہا کہ زمین مردہ سے زندگی کے لہلہانے میں، پھول پھل لگنے میں، پھول کے پکنے میں، ان فی ذالکم لا آیات لقوم یؤمنون، سورہ 6 آیت 99۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ان صداقتوں پر یقین رکھتی ہے۔ آیت نمبر 100۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے غیر مرئی انتھی قوتوں، جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان اندیکھی قوتوں کو خود خدا ہی نے پیدا کیا، اور دیکھو انہوں نے بغیر کسی خدائی سند کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا رکھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا ان کے باطل تصورات سے مبرہ اور بلند ہے۔ عربی زبان میں ایسی چیز جو نگاہوں سے دیکھی نہ جا سکے اسے جن کہتے ہیں۔ جن کے معنی ہی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ پوشیدہ قوتوں کے بارے میں کہا خلقہم، انہیں ہم نے پیدا کیا، تو خدا کی مخلوق خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 101۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ اور خدا نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لا کر اس کی تخلیق کی اور اس کے لیے طبعی قوانین بنائے۔ تو بھلا اللہ کی اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ یعنی اولاد کے لیے طبعی قانون کے مطابق میاں بیوی دونوں کی موجودگی کی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے ہر شے کی تخلیق کی اور اس کا عمل تخلیق سراسر علم و حکمت پر مبنی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ذات جہاں بھی ہوگی وہ تولید سے ناآشنا ہوگی۔ حوالے کے لیے سورۃ الاخلاص ملاحظہ فرمائیں۔ ذات اپنی بنیادی خاصیت کی وجہ سے صرف تخلیق کرتی ہے۔ خدا تخلیق کرنے سے پہلے اپنی تخلیق کے بارے میں علم و حکمت پر مبنی قوانین متعین کر دیتا ہے، اور قانون بنانے کے بعد پھر اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔
پابندی کا اپنے اوپر لازم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کائنات میں جو کچھ ہوگا وہ قانون فطرت کے مطابق ہی ہوگا، اور قانون فطرت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ خدا چاہے تو اپنے لیے بغیر بیوی کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، لیکن اپنے اوپر عائد کردہ پابندی کا تقاضا ہے کہ وہ قانون فطرت کی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ خدا اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس لیے عورت اور مرد کے اختلاط کے بغیر نہ کبھی اولاد ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ آیت نمبر 102۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ یہ ہے اوپر بیان کردہ اللہ کا وہ قانون جو تمہاری نشو و نما کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کا اختیار و اقتدار نہیں۔ وہ ہر شے کا خالق ہے، لہٰذا تم اسی کے قوانین کی محکومیت اختیار کرو، اور وہی ہر چیز کا نگران و کارساز ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، سورہ 6 آیت 102۔ یہ ہے اللہ کا وہ قانون جو تمہاری نشو و نما کرتا ہے۔ یہ قانون نشو و نما اوپر سے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ خدا کا ہمارے ساتھ تعلق ربکم کا ہے۔ خدا کو ماننے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو صاحب اختیار و اقتدار نہ تسلیم کیا جائے اور اپنی نشو و نما کے لیے اس کے قوانین پر بھروسہ کیا جائے۔ آیت نمبر 103۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ انسان کی نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن علم خداوندی تمام نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ایسا لطیف ہے جو محسوسات کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتا، اور ساتھ ہی ایسا خبیر کے تمام اشیاء کائنات کے احوال و کوائف سے واقف ہے۔ لطیف الخبیر، لطیف ہونے کی جہت سے خدا ہماری نگاہوں کے احاطہ میں نہیں آ سکتا، اور خبیر ہونے کی جہت سے وہ ہماری نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ خدا کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، خدا تو انسان کے ادراک میں یا فکری احاطہ میں بھی نہیں آ سکتا۔ انسان کا محدود ذہن خدا کی ذات کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ فلسفے کا ایک بنیادی مسلمہ ہے کہ کوئی محدود فائنائٹ شے لامحدود انفائنائٹ کا تصور نہیں کر سکتی۔ اس لیے ذات خداوندی جو لامحدود ہے، انسان کا محدود ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ خدا کیسا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں جان سکتا۔ وہ برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم ہے۔ جب وہ ذہن انسانی میں آ ہی نہیں سکتا تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اسی لیے خدا کی ذات کی معرفت کے جو دعوے ہیں وہ سب توہمات ہیں۔ یاد رکھیے، ذات خداوندی کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی صفات سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے، اور وہ پہچان ذات کی نہیں، اس کی صفات کی پہچان ہوگی۔ اسماء الحسنی خدا کی ذات کی صفات ہیں، لیکن خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا، یہ جائے کہ اسے دیکھا جا سکے۔ ساری دنیا کے خدا پرستوں نے جنہیں اس کو دیکھنے کا شوق تھا، اسے پورا کرنے کے لیے خدا کو محسوس پیکروں میں ڈھالا، اور آگے بڑھے تو آپ نے بانیان مذہب کو ہی خدا کا اوتار بنا ڈالا اور پھر انہیں خدا بنا لیا۔ محسوسات کے خوگر انسان نے اسے محسوسات کے پیکروں میں لانے کی کوشش کی۔ اپنے ذوق تجلی کی تو شاید مذہب پرستوں نے تسکین کر لی، لیکن آپ دیکھیے یہ خدا کو کہاں سے کہاں لے آئے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جو کچھ ہم نے صفات بیان کی ہیں ان سے تمہیں خدا کے متعلق کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو وما قدر اللہ حق قدرہ سورہ 6 آیت 91 سے شروع ہوئی تھی۔ کہا کہ ذالکم اللہ ربکم، سورہ 6 آیت 102۔ یہ ہے رب تمہارا اللہ۔ ذالکم اللہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ محسوسات کا خوگر اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دے کہ لا تدرکو الابصار، سورہ 6 آیت 103۔ تمہاری نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہم نے ترجمہ احاطہ نہیں کر سکتی کیا ہے، یہ بھی اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ آگے آتا ہے۔ لفظ درکات اور درجات کا لغوی مفہوم اور عربی زبان کی انفرادیت۔ ادراک، درک سیڑھی کے ڈنڈوں سٹیپس کو کہتے ہیں، جن کے ذریعے اوپر چڑھا جاتا ہے، اور انہی ڈنڈوں کے ذریعے
نیچے بھی اترا جاتا ہے۔ ایک ہی سیڑھی سے اوپر چڑھنے کے لیے ڈنڈوں کو درجات کہتے ہیں، اور اسی سیڑھی کے انہی ڈنڈوں سے نیچے اترا جائے تو انہی ڈنڈوں کو درکات کہتے ہیں۔ سیڑھی اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کا ذریعہ ایک ہی ہے، اب چڑھنے اور اترنے والے پہ موقوف ہے۔ اسی ایک ذریعہ سے جی چاہے تو بلندیوں سے نیچے آ جائے اور جی چاہے تو پستیوں سے بلندیوں کی طرف چلا جائے۔ انسان کی ہر قوت ذریعہ ہے، مثلا دولت ذریعہ ہے۔ اس ذریعہ سے جی چاہے تو آپ غریبوں، بھوکوں اور ناداروں کی ضروریات پوری کرتے چلے جائیں، اور جی چاہے تو ان کی محنت کا استحصال کرتے چلے جائیے۔ غریب ناداروں کی مدد کرنا درجات ہوگا، اور جبکہ غریبوں کا استحصال کرنا درکات ہوگا۔ یا شمشیر سے آپ مظلوم کا گلا کاٹ دیجیے، یا ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے استعمال کر لیں۔ ایک ہی ذریعہ ہے لیکن دو استعمال ہیں۔ استعمال ذریعہ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ ذریعہ کا جائز و ناجائز، غلط و صحیح، حلال و حرام ہونا آپ کے استعمال پر منحصر ہے۔ یہ آپ پہ موقوف ہے۔ جی چاہے آپ پستیوں سے بلندی کی طرف چلے جائیے، اور جی چاہے تو بلندی سے پستی کی طرف آ جائیے۔ سیڑھی یعنی ذریعہ وہی ایک ہے۔ کائنات کی اشیاء اور انسان کی قوت و صلاحیتیں مقصود بالذات نہیں ہیں، یہ صرف ذرائع مینز ہیں۔ جیسے آپ ذریعہ کو استعمال کریں ویسا ہی وہ ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن نے جنت کے لیے درجات کہا ہے اور جہنم کے لیے درک کہا ہے، مثلا فی درک الاسفل من النار۔ اعمال کی سیڑھی ایک ہی ہے، جی چاہے تو جنت کے درجات میں چلے جائیے، جی چاہے تو جہنم کے درکات کے اندر اتر جائیں۔ یہیں سے عربوں نے لفظ درک سے معنی گہرائی میں اترنے کے لیے ہمارے ہاں ادراک کا لفظ انٹلیکٹ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ عالم محسوسات میں جو کچھ ہے تم ان کی گہرائیوں میں جا کے اصل حقیقت تک پہنچ جاؤ۔ یہ جو گہرائی میں جانے والی بات ہے یہ ہے جہاں سے درک اور ادراک لفظ آئے ہیں۔ تم بہت کوشش کرو گے کہ خدا کی ذات کی اصل و حقیقت و گناہ تک پہنچو، اگر اس کی گہرائی تک بھی پہنچ جاؤ پھر بھی لا تدرکہ الابصار، سورہ 6 آیت 103۔ نگاہیں کتنی بھی گہرائی تک لے جاؤ اس تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اپنی صفات بتانے کے بعد کہا ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ لا تدرکہ الابصار، سورہ 6 آیت 103۔ اگر تم چاہو کہ تمہاری نگاہیں اس تک پہنچ جائیں، جتنا جی چاہے گہرائیوں میں چلے جاؤ تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ مادی چیزوں میں تو یہ ہے کہ جسے آپ دوری کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے وہ بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ دوری دونوں کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ کہا کہ ہمارے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ ہوا یدرک الابصار، سورہ 6 آیت 103۔ ہم تو حیران تم تک پہنچتے ہیں، یعنی تم تو سامنے والے کو نہ دیکھ سکو لیکن وہ تمہیں دیکھے، اس سے پوشیدہ نہ رہ سکو، تو یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا وَهُوَ الطَّيِّبُ، سورہ 6 آیت 103۔ وہ لطیف ہے، اس لیے لا تدرکہ الابصار، اس لیے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگلی بات کہی کہ ہوا یدرکہ الابصار، سورہ 6 آیت 103۔ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تمہارا احاطہ کر سکتا ہے۔ کیوں احاطہ کر سکتا ہے؟ کہا وَهُوَ الخبیر، سورہ 6 آیت 103۔ وہ باخبر ہے، یعنی خبیر ہونے کی وجہ سے وہ تمہارا احاطہ کر سکتا ہے۔ وہ ہوا یدرک الابصار ہے، آیت 103، اس لیے ہے کہ وہ وَهُوَ الخبیر، سورہ 6 آیت 103 ہے۔ اب سوال ہے کہ جب ہم خدا کا احاطہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 104۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے زندگی بسر کرنے کے لیے ضابطۂ حیات آ گیا ہے جو یکسر علم و بصیرت پر مبنی ہے۔ پس جو شخص عقل و بصیرت سے کام لے کر ان قوانین کی صداقت کو تسلیم کرے گا اور ان پر عمل بھی کرے گا تو اس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا، اور جو ان قوانین کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر دے گا تو اس کی غلط روش کا باطن نتیجہ
اس کو ہی بھگتنا پڑے گا، اور میں تم پر پاسبان مقرر نہیں کیا گیا ہوں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک خاص راستے پر چلنے کے لیے تمہیں مجبور کروں۔ انسان کا ذات خداوندی سے باہمی رابطے کا طریق صرف قرآن کریم کے ذریعہ سے ہی ممکن ہے۔ پچھلی آیت میں الابصار آیا تھا جو بصر کی جمع ہے اور معنی ہے نگاہ جس سے دیکھا جاتا ہے۔ اس آیت میں بصائر آیا ہے جو کہ بصیرت کی جمع ہے، اور ان دونوں کا مادہ بے فواد رے ہے۔ بصر تو یہ ہے کہ جو نگاہوں سے محسوس طور پر دیکھا جا سکے، اس مادہ سے ہی بصائر ہے جو محسوس نگاہ آئی سائٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ غور و فکر، شعور اور عقل کو بصیرت کہا جائے گا۔ پچھلی آیت میں تھا لا تدرکو الابصار، اور تم یہاں ٹھٹک کے رہ گئے تھے کہ ایک ایسی ذات کے تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، ادراک نہیں پہنچ سکتا، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو اب اس کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح سے قائم ہوگا؟ کہا قد جاءکم بصائر من ربکم، سورہ 6 آیت نمبر 104۔ دیکھو تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ گئے ہیں۔ یہ بصائر قرآن کریم ہے۔ متعدد مقامات پہ قرآن کے متعلق یہ آیا ہے کہ خدا کی طرف سے تمہارے پاس بصائر آ گئے۔ قرآن کا کوئی مقام ایسا نہیں جو غور و فکر و تدبر کے بعد سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ اگر اس میں الجھن ہوتی تو اس کے لیے بصائر کا لفظ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، سورہ 6 آیت 104۔ تمہارے پاس تمہارے رب کے بصائر آ گئے۔ تو اب خدا کا اور انسانوں کا تعلق صرف ان بصائر قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا ادراک میں نہیں آ سکتا، پہچانا نہیں جا سکتا، اس کے متعلق اندازہ صرف اس کے قوانین فطرت یا قرآن سے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ طبعی اور اخلاقی قوانین دونوں ہی اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو قرآن کی زبان میں کلمات کہا جاتا ہے جو کبھی نہیں بدلتے۔ خدا نے انسانوں کو سورج کی روشنی دے دی، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو آنکھ کھول کر دیکھے۔ اسی طرح خدا نے بصائر دے دیے جو انہیں سمجھنے کے لیے ان پر غور و فکر نہیں کرے گا اور عقل سے کام نہیں لے گا تو ان بصائر کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جیسے سورج کی روشنی میں آنکھ بند کر دینے سے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا، جو بصیرت سے کام لے گا تو کہا فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، سورہ 6 آیت 104۔ ہم مجبور نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو کوئی آنکھیں کھول کے چلے گا طبعی اور اخلاقی قوانین پر بصیرت سے غور و فکر کر کے ان پر عمل کرے گا تو بصائر کا اسے ہی فائدہ ہوگا، یعنی وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، اور جو یہ کچھ نہ کرے گا اسے نقصان ہوگا۔ ہمارا کام بصائر مہیا کر دینا تھا، تو وہ ہم نے مہیا کر دیے۔ آگے کہا وما انا علیکم بحفیظ، سورہ 6 آیت 104۔ ہم تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہیں کہ زبردستی تمہاری آنکھیں کھول کر چلائیں۔ بصائر رہنمائی دے دی، غور و فکر و تدبر کی صلاحیتیں دے دی۔ آگے تمہارا اختیار ہے، چاہے آنکھیں کھول کر چلو، چاہے آنکھیں بند کر کے چلو۔ آیت نمبر 105۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اس طرح ہم اپنے قوانین کو مختلف انداز اور اسلوبوں کے ساتھ سامنے لاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر دوہرا کر ان کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ لوگ بول اٹھیں کہ تم نے ان قوانین خداوندی کو نہایت دل نشین انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان قوانین کی حقیقت اور اہمیت ان ہی پر واضح ہو سکے گی جو علم و بصیرت سے کام لے کر جاننا چاہیں گے۔ قرآن حکیم نے انسانی زندگی کے اصولوں کی وضاحت کے لیے تصریف آیات کا اصول اپنایا ہے۔ اس آیت میں بصائر کو سمجھنے کے لیے کہا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، سورہ 6 آیت 105۔ اور اس طرح ہم اپنے قوانین کو مختلف انداز اور اسلوبوں کے ساتھ سامنے لاتے ہیں۔ قرآن کے اس انداز سے ناواقف لوگ عام طور پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں تکرار بہت پائی جاتی ہے، اور تکرار کو یہ لوگ مناسب نہیں سمجھتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے۔ قرآن کریم کا انداز یہ نہیں ہے کہ جو موضوع لیا ہے تو اسی ایک جگہ پر اس موضوع سے متعلق سب کچھ کہہ دیا، بلکہ اس میں ایک بات ایک مقام پر کہی جاتی ہے، اس میں اضافہ کسی اور جگہ کیا جاتا ہے۔
استثناء کسی اور جگہ اور اس کی تشریح اور وضاحت کسی اور جگہ کے کسی سلسلے میں سامنے لائی جاتی ہے، یعنی ایک ہی اصول یا قاعدہ کو مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح وضاحت و صراحت کو تصریف آیات کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی آیات کو پھیر پھیر کر لوٹا لوٹا کر بیان کرنا۔ لہٰذا قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو موضوع پیش نظر ہو اس کے متعلق دیکھا جائے کہ اس موضوع سے متعلق قرآن کے دیگر مقامات پر کیا آیا ہے۔ سب مقامات کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو پھر بات نکل کر سامنے آ جاتی ہے اور اس کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں رہتی۔ ظاہر ہے اس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے سارے قرآن پر نگاہ ہونی ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم حقائق کو مختلف پہلوؤں سے تمہارے سامنے لاتے ہیں، یعنی پھیر پھیر کر لوٹا لوٹا کر بات کرتے ہیں، اور بات کو سمجھانے کا یہ ہمارا انداز ہے۔ یہ تو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر استاد شاگردوں کے ذہن کی مختلف سطحوں کے مطابق یا کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف شاگردوں کی ذہنی سطح کے مطابق ایک ہی بات کو مختلف انداز سے دہراتا ہے، لوٹاتا ہے۔ قرآن ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا لِیَقُولُوا دَرَسْتَ، سورہ 6 آیت 105، تاکہ یہ اس کا اعتراف کر لے کہ قوانین خداوندی کو نہایت دلنشیں اور واضح انداز میں بیان کر دیا گیا۔ لفظ درس کا بنیادی مفہوم اور قرآن حکیم کو سمجھنے کا طریق اور اس کی اہمیت۔ دَرَسْتَ، درس گیہوں کے دانوں کو نکالنے کے لیے کسان کرتے یہ ہیں کہ خشک فصل کو زمین پر گول دائرے میں بچھا دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر بیلوں کو دن بھر چلاتے ہیں۔ اس طرح کرنے کو فصل کا گاہنا کہتے ہیں۔ فصل بیلوں کے پاؤں سے کچل اور مسل کا چورا چورا ہو جاتی ہے اور بالیوں کے چھلکوں سے دانے باہر آ جاتے ہیں، لیکن ابھی دانے بھس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اس عمل کو درس و تدریس کہتے ہیں۔ پھر بھوسے سے دانوں کو علیحدہ کرنے کے لیے کچلی بچلی ہوئی فصل کو چڑھتی ہوا میں اڑاتے ہیں۔ اس طرح بھوسا ہلکا ہونے کی وجہ سے ہوا کے زور سے دور جا پڑتا ہے اور دانہ وزنی ہونے کی وجہ سے علیحدہ ہو کر نزدیک گرتا ہے، اور یوں دانوں کو بھوسے سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ بار بار خشک فصل پر بیلوں کو چلانے سے دانہ یعنی فصل کا حقیقی جوہر سامنے آ جاتا ہے۔ لہذا تصریف آیات سے مقصد درس ہوتا ہے، معانی الفاظ کے چھلکوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور عمل تصریف و تدریس سے معنی چھلکوں یعنی الفاظ سے باہر آ جاتے ہیں۔ کچھ سطح بھی قرآن کے اس انداز و اسلوب پر تکرار کا اعتراض کرتے ہیں۔ وہ دراصل گاہنے درس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ قرآن نے تصریف آیات کے ذریعے وضاحت و تشریح کے لیے کہا کہ وَلِنُبَيِّنَهُ، سورہ 6 آیت 105، تاکہ ہم اسے نکھار اور ابھار کر واضح کر دیں۔ دوسری جگہ ہے اس کتاب کے حقائق و معانی کا اظہار ہمارے ذمہ ہے، سورہ 75 آیت نمبر 19۔ قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پہ رک جائیے تاکہ درس کے انداز میں الفاظ کے چھلکوں سے معانی باہر آ جائیں اور لوگ اعتراف کر لیں کہ لِیَقُولُوا دَرَسْتَ، سورہ 6 آیت 105، تاکہ یہ اس کا اعتراف کر لیں کہ واقعی اس طرح الفاظ کے چھلکوں سے معانی سامنے آ گئے ہیں۔ یہ ہے تصریف آیات اور درس کا مقصد اور اس کی اہمیت۔ قرآن حکیم کی وضاحت خود خدا کے ذمہ تھی، لیکن کن کے لیے اور کس کے لیے؟ قرآن نے تصریف آیات کا ایک مقصد بتایا، لِیَقُولُوا دَرَسْتَ، سورہ 6 آیت 105، تاکہ الفاظ کے چھلکوں میں سے معنی کے دانے نکل کے الگ ہو جائیں، اور دوسرا مقصد بتایا کہ وَلِنُبَيِّنَهُ، سورہ 6 آیت 105، اور تاکہ قرآن واضح ہو جائے۔ خود خدا نے قرآن کے متعلق دوسری جگہ کہا ہے کہ اس کا بیان کرنا، اس کو واضح کر دینا، اس کو ظاہر کر دینا، اس کو نمایاں کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیان، وضاحت، ظاہر کر دینا اور نمایاں کر دینا قرآن کے اندر ہی ہے، خارج از قرآن کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کالج تو کھولا نہیں کہ آ کے وہاں وہ کلاس لیتا اور وضاحت کرتا۔ جو کچھ خدا کے دعاوی ہیں اسی قرآن کے اندر ہیں، لیکن قرآن سے قرآن کا مفہوم سمجھیں گے کون؟ کہا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، سورہ 6 آیت 105، جو قوم علم و بصیرت سے کام لے کر جاننا چاہے۔ علم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی ایک دور میں محدود نہیں ہو سکتا، کسی ایک فرد میں محدود نہیں ہو سکتا، کسی ایک زمانے میں محدود نہیں ہو سکتا۔ ایک فرد کی عمر کے مختلف حصوں میں علم کی سطحیں مختلف ہوں گی، ایک زمانے میں مختلف افراد میں مختلف سطحیں ہوں گی۔
اور تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار میں علم کی سطحیں مختلف ہوں گی۔ جتنا زمانہ آگے بڑھے گا علم انسانی کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے جتنا زمانہ آگے جائے گا قرآن کے حقائق، اس کے مقاصد، اس کے معنی اتنے ہی زیادہ اور نکھر اور ابھر کر سامنے آتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ لقومی یعلمون سورہ 6 آیت 105 ہے، یعنی ان کے لیے ہے جو علم سے کام لے کر جاننے والے ہیں۔ علم کو کسی دور کے کسی فرد یا افراد میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک دور کا قرآنی فہم ابدی نہیں ہو سکتا۔ بیان کے بنیادی معنی الگ الگ کرنا نیز مخفی چیزوں کو نمودار کرنا ہے۔ جب شاخوں سے پتیاں نکلتی اور شگوفوں کی نمود ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ دیکھیے تصریف، تدریس اور بیان الفاظ استعمال کر کے خدا نے کس طرح اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی راز مخفی نہیں۔ اس کے تمام اسرار و رموز کو خود خدا نے تصریف و تدریس اور بیان سے واضح کر دیا ہے۔ قرآن کے کوئی باطنی معنی نہیں ہیں، اسی جہت سے قرآن کو کتاب مبین کہا گیا ہے، یعنی خود بھی واضح اور ظاہر ہے اور دین سے متعلق ہر بات کو واضح اور ظاہر کرنے والی۔ آیت نمبر 106۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ اے رسول، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، تم اس ضابطہ کا اتباع کرتے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو خدا کے سوا کسی اور کا قانون ایسا نہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے، اور مشرکوں اور مشرکانہ عمل سے کنارہ کش رہو۔ رسول کو جب صرف قرآن کے اتباع کا حکم تھا تو ہمارے لیے بھی صرف قرآن ہی کے اتباع کا حکم ہے۔ پچھلی آیت میں تھا لقومی یعلمون سورہ 6 آیت 105، ان کے لیے ہے جو علم سے کام لینے والے ہیں۔ قرآن کو ہم نے سمجھ لیا ہے تو سمجھنا مقصود بالذات نہیں ہے۔ مقصود بالذات اس آیت میں بتایا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے رسول صرف اس قرآن کا اتباع کر جو تیرے رب نے تجھ کو وحی کیا ہے۔ یہ بات متعدد مقامات پر دہرائی گئی ہے، لہٰذا امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ صرف قرآن کریم کا اتباع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ منسوب کر کے کہا جائے اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو اس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہو سکتی ہے، اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ نسبت جھوٹی ہے، افتراء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو قرآن کا اتباع کرنے کا حکم تھا۔ ایک محفوظ مکمل واضح نسخہ کے ساتھ دوسرے نسخہ کا استعمال ہی تو شرک ہے۔ بصائر، تصریف آیات، درس اور بیان کا ذکر کرنے کے بعد قرآن دیکھیے کس طرح آپ نے اتباع کی طرف آ گیا ہے، کیونکہ صرف اس کا سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، سمجھا اس لیے جائے تاکہ اس کا اتباع کیا جائے۔ آگے ہے لا الہ الا ہوا سورہ 6 آیت 106، یعنی اتباع صرف اس کے احکام کا ہے، نہ تو کسی کو صاحب اقتدار و اختیار ساورن تسلیم کیا جائے اور نہ ہی کسی کے قوانین کی اطاعت کو ساورن سمجھا جائے، یعنی all sovereignty belong to Allah۔ آیت نمبر 107۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے کائناتی قانون کے مطابق انسانوں کو بھی دیگر مخلوق کی طرح مجبور پیدا کر دیتا تو یہ کبھی شرک نہ کر سکتے۔ ایسا نہیں کیا گیا، اور ہم نے تمہیں انسانوں پر اپنا پاسبان مقرر کیا ہے اور نہ داروغہ کہ تم صاحب اختیار مخلوق کو مجبور کر کے صحیح راستے پر چلاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا کا مفہوم تصریف آیت سے سمجھا آتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا سورہ 6 آیت نمبر 107۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اب شرک تو دنیا میں ہو رہا ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ لوگ شرک خدا کے چاہنے سے یا اس کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ قرآن کے دوسرے مقامات کی طرف چلتے ہیں۔ کہا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا،
سورہ 6 آیت 148۔ شرک کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی وہی الفاظ ہیں جو آیت زیر غور میں کہے گئے ہیں کہ ما اشرکنا، سورہ 6 آیت 148، ہم شرک نہ کرتے۔ آگے ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، سورہ 6 آیت 148، یہ مشرکین ایسا ہی جھوٹ بول رہے ہیں جیسا ان سے پہلوں نے بولا تھا۔ اگر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، سورہ 6 آیت 107 کا ترجمہ سمجھا جائے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، تو اسی صورت کی اوپر درج آیت 148 میں انہیں جھوٹا کہا ہے کہ یہ شرک تو خود کرتے ہیں لیکن خدا پر تہمت لگا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، سورہ 43 آیت نمبر 20، یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی ان بتوں کی پرستش نہ کرتے۔ ان کے اس موقف کی تردید میں کہا مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، سورہ 43 آیت نمبر 20۔ یہ کس قدر جہالت کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو علم ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، سورہ 6 آیت نمبر 107، اور مشرکین بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ دراصل شاء، یشاء اور نشاء کا مطلب ہے خدا کی وہ مشیت یا خدا کا وہ قانون مشیت جس کی روح سے تخلیق سے پہلے عالم امر میں خدا نے اپنی مخلوق کے لیے قوانین بنائے۔ لو شاء کے معنی ہے تخلیق فطرت سے پہلے جب ہم طے کر رہے تھے کہ کسے کس قسم کا بنائیں، خدا کی مشیت میں تھا کہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا جائے، سو اسے اختیار و ارادہ دے دیا۔ اگر اس کے قانون مشیت میں یہ ہوتا کہ انسان کو بھی دیگر مخلوقات کی طرح مجبور پیدا کیا جائے تو ان کو مجبور پیدا کر دیا جاتا، لیکن چونکہ انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا گیا تو اب معلوم ہو گیا کہ انسان کو اختیار و ارادہ کے ساتھ پیدا کرنا خدا کی مشیت تھی۔ خدا جو کچھ فیصلہ کرتا ہے وہ تخلیق سے پہلے کر لیتا ہے اور پھر اپنے فیصلے کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ مشرکین نے جو کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو خدا نے ان کے قول کو جھوٹ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ صاحب اختیار ہوتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ بات تو حیوانات بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے نہیں چاہا کہ ہم شرک کریں تو ہم شرک نہیں کرتے۔ مشرکین اپنے قول سے اپنے آپ کو حیوانات کی سطح پر لے جا رہے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں حیوانات کی طرح پیدا کر دیتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اب جب کہ انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا گیا تو یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ شرک کرے یا نہ کرے۔ آیت نمبر 108۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اے جماعت مومنین، اللہ کے سوا یہ لوگ جن معبودان باطل کو پکارتے ہیں ان کو گالی مت دینا۔ تم نے ایسا کیا تو یہ جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے اور پھر تم کو برا لگے گا۔ ہر گروہ باطل کی روش کو جہالت کی بنا پر حق کی راہ سمجھ کر ہی چل رہا ہے، پھر سب نے اپنے رب کے قانون مکافات کے نتائج کی طرف پلٹنا ہے۔ خدا کے قانون مکافات کے نتیجہ سے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی روش پر چلتے رہے۔ آیت نمبر 109۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ مخالفین قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی محسوس نشانی معجزہ دکھا دیا جائے تو وہ اس ضابطے پر ایمان لے آئیں گے۔ اے رسول، کہہ دو معجزہ دکھانا اللہ کے اختیار میں ہے،
میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان کے دل کی موجودہ کیفیت سے تم آگاہ نہیں ہو، ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ اور وہ کیفیت یہ ہے کہ معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 110۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ اہل کتاب جس طرح پہلے بھیجے گئے قوانین خداوندی پر ایمان نہیں لائے تھے، اگر یہ اپنا زاویہ نگاہ نہ بدلیں تو یہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ اپنی ہی پیدا کردہ تاریخ سرکش طغیانیوں میں بہے چلے جائیں گے۔ یامہون کا مادہ ہے عین میم ہے، اور معنی ہے بصارت کا اندھا، یعنی غور و فکر و تدبر نہ کرنے والا، عقل سے کام نہ لینے والا۔ دوسرا ہے عامیہ، اس کا مادہ ہے عین میم یہ، اور معنی ہے آنکھوں کا اندھا۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، بصارت کے اندھے ہیں۔ پارہ ولو اننا نمبر 8، آیت نمبر 111۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم معجزہ کے طور پر بالفرض محال ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے بھی اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگتے، اور ہم ان کے سامنے دنیا جہان کی ساری چیزیں بھی لا کھڑی کرتے، تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ایمان تو وہی لاتا ہے جو عقل و بصیرت سے کام لے، لیکن ان میں سے اکثر کا یہ عالم ہے کہ وہ عقل و بصیرت کے پاس تک نہیں پھٹکتے۔ معجزہ دیکھ کر ایمان لانا قرآن کی روح سے ایمان نہیں ہے، تو کیا یہ ابس کام خدا نے کیا بھی تھا؟ یہ چیز ہمارے ہم مسلمہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا کیے گئے۔ پھر قرآن کریم سے یہ چیز ثابت کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے معجزات کا یہاں ذکر ہے، لیکن قرآن اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے سامنے محسوس مرئی معجزات بھی آ جائیں، یعنی ان کے سامنے مردے بولنے لگ جائیں، فرشتوں کو اترتا دیکھ لیں، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر صورت یہ ہے کہ معجزات کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات کس مقصد کے لیے دیے تھے؟ معجزات کا فائدہ اور مصلحت کو ہم یہی گناتے ہیں کہ جب لوگ دلائل و برہان سے ایک بات نہ مانیں تو پھر ان کو معجزہ دکھا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا کہ آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے، لیکن خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ معجزات بھی اگر انہیں دکھا دیے جائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ معجزوں کے بارے میں قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے تھے تو ان کے دینے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ معجزات کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دلیل اسے کہتے ہیں جس کا جواب سامنے والے سے نہ بن پڑے۔ ایک دلیل تو معجزہ ہے جس کے بعد انسان عاجز آ جاتا ہے، دوسری دلیل عقل و فہم کی روح سے دی جاتی ہے۔ عقل و فہم سے دی گئی دلیل ایسی محکم ہوتی ہے کہ واقعی اس کے بعد پھر اعتراض و جواب سوچتا ہی نہیں۔ انبیاء کرام کے معجزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قانون فطرت سے ہٹ کر لوگوں کو دکھائے جاتے تھے، مثلا مردہ زندہ ہو جائے، یا مردہ بولنے لگے، یا آسمان سے فرشتے اترتے نظر آ جائیں۔ معجزہ والی دلیل کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں دل اور دماغ کی پوری رضامندی سے پورا اطمینان کر لینے کے بعد کہ ہاں یہ عقل و فکر کی روح سے ٹھیک ہے، کسی بات کو صحیح اور سچا ماننا، اس ماننے میں کسی قسم کے اکراہ کا جور و جبر کا دخل نہ ہو۔ یہ ہے قرآن کی روح سے ایمان کی تعریف۔
اگر کسی حیثیت میں کسی نوعیت کا بھی اس میں جبر آ جائے تو قرآن اسے ایمان کہتا ہی نہیں ہے۔ جبر کے معنی ہیں کہ آپ کا دل اور دماغ تو کچھ اور مانتا ہو اور کسی طریق سے آپ سے کوئی اور بات منوا لی جائے جسے دل و دماغ تسلیم نہ کرے تو یہ اکراہ اور جبر ہوگا۔ جبر میں ایک تو طبعی جبر ہوتا ہے کہ تلوار سر پہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ پڑھو کلمہ۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ شخص جو کچھ زبان سے اقرار کرے گا وہ اس کے دل اور دماغ کے اطمینان اور رضامندی کے بغیر ہوگا۔ یہ اکراہ ہے اور قرآن اسے ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ نشہ پلا کے دماغ معاوف کر کے اگر کسی سے کلمہ پڑھوا لیں تو یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی شوبدہ باز سڑک پر کھڑا ہوا اٹے ہوئے بال پھٹے ہوئے کپڑے پہنے سرخ انگارے کی طرح آنکھوں کے ساتھ بالوں سے دودھ نچوڑ کے دکھائے اور کہے کہ نکالو جو کچھ تمہاری جیب کے اندر ہے تو خلاف فطرت بات دیکھ کر آپ کانپنے لگ جاتے ہیں اور جو کچھ جیب میں ہوتا ہے وہ آپ نکال کے دے دیتے ہیں۔ آپ بقائمی حواس خمسہ تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی جیب کا بٹوا نکال کے اسے دے دیں۔ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ شوبدہ باز نے خلاف فطرت شوبدہ دکھا کر آپ کی عقل کو معاوف کر دیا اور جب عقل معاوف ہو گئی تو جو اس نے کہا آپ نے کر دیا۔ اس بات کو اور آگے بڑھائیے، الفاظ ہی کا تو فرق ہے۔ کوئی نبی اگر خلاف فطرت ایسا کچھ کر کے دکھاتا جو عقل میں نہ آئے، عقل عاجز آ جائے، جس سے عقل معاوف ہو جائے تو اسی کو تو لوگ نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ اگر ایسی عقل میں کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو قرآن کی روح سے وہ ایمان نہیں ہے، وہ تو ما کانوا لیؤمنوا سورہ 6 آیت 111 کی حالت میں ہی رہے گا، یعنی اس نے زبان سے اقرار بھی کر لیا تو یہ ایمان نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی کیٹیگری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سورہ 2 آیت 8 ہوگی۔ یہ ایسے لوگ تمہیں ملیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، آخرت پر، لیکن اس کے باوجود ایمان والے نہیں ہیں۔ عقل کو معاوف کر دینا تو دھاندلی ہے۔ خدا نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے ایسا کبھی نہیں کروایا اور نہ قرآن میں ایسی مثال ملتی ہے کہ معجزہ دیکھ کر کوئی قوم ایمان لے آئی ہو۔ اگر کوئی کسی مصلحت کے تحت بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تو بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ یشاء اللہ کے معنی ہے خدا کا وہ قانون مشیت جو اس نے تخلیق سے قبل متعین کر دیا تھا۔ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ایمان لایا جائے گا تو وہ ایمان ہوگا۔ دیکھیے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ الْآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ سورہ 10 آیت 99۔ اور اگر تیرے رب کی منشا یہ ہوتی کہ روئے زمین پر تمام انسان ایمان قبول کر لیں تو ہم انہیں مجبور پیدا کر دیتے تو یہ سب ایمان قبول کر لیتے، مگر عالم امر میں ہماری منشا یہ تھی کہ انسان اپنے اختیار و ارادے سے کفر یا ایمان کی راہ خود انتخاب کرے۔ تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وَلَوْ شَاءَ کا تعلق خدا کے عالم امر سے ہے کہ جب خدا نے انسان کو اختیار و ارادہ کے ساتھ پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اختیار و ارادہ کے ساتھ پیدا کر دیا، تو اب ان کو مجبور کر کے ایمان پر آمادہ کرنا دھاندلی ہوگی۔ خدا دھاندلی نہیں کیا کرتا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ سورہ 10 آیت 99 کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبر کرنے سے روکا گیا۔ اے رسول، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ جس کا جی چاہے مومن ہو جائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے۔ اگر جبر سے ایمان پر آمادہ کرنا ہماری مشیت میں ہوتا تو ہم انسان کو اختیار و ارادہ ہی نہ دیتے۔ ایسی حالت میں ہمیں سلسلہ رشد و ہدایت کے جاری کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ سورہ 10 آیت نمبر 100۔ آیت میں بِإِذْنِ اللہ کی وجہ سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا۔ جب خدا کے حکم سے ہی ایمان لایا جا سکتا ہے تو یہ تو پھر وہی جبر والی بات ہو گئی، یعنی جسے وہ حکم دے گا وہ ایمان لائے گا اور جسے حکم نہیں دے گا وہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر جنت و دوزخ کیوں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لا سکے جب تک وہ ہمارے قانون کے مطابق اپنی عقل و فکر سے کام لے کر صحیح نتیجے پر نہ پہنچے۔
اس لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ان پر بات واضح ہونے کی بجائے الجھی رہتی ہے، معاملہ مشتبہ رہ جاتا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ کی وضاحت یہ کہہ کر کر دی کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ سورہ 10 آیت 100۔ یعنی ہمارا قانون یہ ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پہ معاملہ مشتبہ رہتا ہے۔ عقل معروف سے انسان زبان سے اقرار کر بھی لے تو بھی قرآن کے نزدیک وہ ایمان نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔